عزیزیہ ماڈل کالج بہت سی خصوصیات کے ساتھ ایک خاصیت یہ بھی رکھتا ہے کہ اسلام کا تمام بنیادوں پر مکمل دفاع کرتا ہے، جس میں جدید نظریات کے حاملین کے اسلام پر نقد کا علمی جواب اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی امتیازی حیثیت کو واضح کرنا۔ اسی حوالہ سے عصر حاضر کے نہایت اہم موضوع الحاد پر پریزنٹیشن پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں 4th ایئر سے تعلق رکھنے والے میرے برادر اکبر جناب عامر البلوچ کو کہ وہ آئیں اور الحاد پر پریزنٹیشن پیش کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز سامعین گرامی، تخلیق آدم سے آج تک یہ دنیا دو گروہ کے اندر بٹی ہوئی تھی۔ جس ایک گروہ کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے اور اس کے مقابلے میں حزب الشیطان ہے۔ حزب اللہ ہمیشہ اپنی ایک ہی شکل میں موجود رہا ہے اور وہ اسلام کی شکل ہے، اس کے ادوار بدلتے رہے ہیں۔ ہر نبی کے دور میں ان کے مقابلے میں حزب الشیطان بدلتا رہا ہے، لیکن اسلام کا پیغام وہی رہا ہے اور اسی پیغام کو لے کے آج تک اسلام اس دنیا کے اوپر غالب اور اس دنیا میں چل رہا ہے۔ تو جس طرح حزب الشیطان ہر دور کے اندر اپنی کوششیں کرتے رہے ہیں اور مختلف شکلوں کے اندر پیش ہوتے رہے ہیں، یہ دور بھی چونکہ دور فتن ہے، تو اس دور کے اندر بھی اسلام کے مقابلے میں بہت سے ایسے فتنے کھڑے ہیں کہ جو امت کو یا انسانیت کو بہت زیادہ گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فتنہ ہے وہ الحاد کا فتنہ ہے۔ تو اسی موضوع پر میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور مختصر تعارفی سی یہ ہماری یہ پریزنٹیشن ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں الحاد کی طرف۔ واٹ از ایتھیسزم؟ الحاد ہے کیا؟ یہ بات یاد رکھیے کہ جب اس دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، سارے کے سارے مذاہب دو عقائد پر متفق ہیں۔ نمبر 1 پہ وجود باری تعالیٰ پہ تمام مذاہب کا اتفاق ہے کہ اللہ کا وجود ہے، بھگوان یا خدا کسی شکل میں اللہ موجود ہے۔ اور دوسرا کہ اس کے اوتار پیغمبر رسول جو بھی ہر مذہب کی جو زبان میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو ان فتنوں کے ساتھ ان دو عقائد کے مقابلے میں جو بالکل اس کے مخالف فتنہ کھڑا ہے وہ الحاد کا ہے۔ الحاد کی تعریف کیا ہے؟ disbelief or lack of belief in the existence of God or gods، خدا یا خداؤں کے وجود کا یقین، عدم یقین یا یقین میں کمی کا نام الحاد ہے۔ الحاد کی اس دور میں جو مروجہ اصطلاحات یوز ہو رہی ہیں وہ بڑی اصطلاحات جو ہیں مشہور وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 پہ نوسٹیسزم، الحاد مطلق۔ نمبر 2 پہ ایگنوسٹیسزم، لا ادریت۔ اور نمبر 3 پہ ڈیزم۔ تو سب سے پہلے الحاد مطلق نوسٹیسزم پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو اس کے حاملین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور یہ خدا، دیوتا اور یہ اوتار، پیغمبر، رسول، روحانیت یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کہانی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ اختراعات ہے انسان کے اپنی۔ وہ اس کو بالکل اپنے خدا کا بالکل انکار کرتے ہیں اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ ایگنوسٹیسزم، وہ لا ادریت۔ یہ جو گروہ ہے یہ کہتا ہے کہ خدا کو جاننا پہچاننا یہ ہماری عقل سے ماورا ہے، اوپر کی بات ہے، لہٰذا یہ عقل میں نہیں آتی، اس لیے اس پر بحث بھی نہیں کی جائے گی۔ اور وہ اس کو نہ خدا کے اقرار کی بات کرتے ہیں، خدا کے اس بات کی،
نہ خدا کے انکار کی بات کرتے ہیں، وہ اس پر بحث ہی نہیں کرتے۔ اور تیسرا ڈیزم ہے، اس کے جو حاملین ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کو ایک خالق نے بنایا ہے، وہ اس پر متفق ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں خدا تو نہیں ہے، لیکن کچھ جب خدا نہیں، خدا خالق تو ہے، اب اس خالق کے ہونے کے بعد جب اس نے اس کائنات کو بنا لیا تو اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑنے کے بعد اب وہ اس کو، اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں جیسے کلاک سمتھ کا وہ نظریہ آف یونیورس ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح ایک کلاک ایک گھڑی ساز نے بنایا، اس گھڑی ساز نے گھڑی بنا کر چھوڑ دی، اب اس گھڑی کو چلنے کے لیے کسی گھڑی ساز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے سیل سے چلایا جا سکتا ہے، چابی سے چلایا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح اس گھڑی کو گھڑی ساز کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اسی طرح اس کائنات کو، اس پورے نظام کو چلنے کے لیے اب خالق کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا اب خالق نہیں ہے، خالق تھا اب چلا گیا ہے، ختم ہو گیا۔ جب یہ تین نظریے اس دنیا میں پھیلے ہیں تو ان تین نظریات کے حاملین نے کیا اسی پر بریک لگائی ہے، یہیں پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے، یا وہ آگے بھی بڑھے ہیں؟ تو ہاں حاضرین، وہ آگے بھی بڑھے ہیں، اور انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے سب سے پہلا اور بڑا جو پلیٹ فارم ہے وہ لبرلزم کے نام پر انہوں نے اس کو اختیار کیا، جسے دین جدید کہتے ہیں، یعنی لبرلزم۔ لبرلزم جو ہے اس کی تین فارمز ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس لبرلزم کے تین عقائد ہیں بنیادی۔ اس لبرلزم کے ساتھ اگر ہم سوشلزم، کیپٹلزم، یہ جتنے بھی ازم ہیں، سیکولرزم ہیں، سب کو ملا لیں تو ایک ہی چیز ہے۔ ان سب کے تین عقائد جو بنیادی ہیں وہ متفقہ ہیں، اس پر ان سب کا ایمان ہے۔ ان کا لبرلزم کا یا لیگلزم کا سب سے پہلا جو عقائد کا رکن کہہ لیں آپ اس کو، وہ فریڈم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جو چاہنا چاہوں اور اس کو چاہ لوں، میں جو چاہنا چاہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو، میں آزاد ہوں ہر چیز میں، میں جو چیز بھی سیٹ کروں گا، جو چیز بھی سوچوں گا، بتاؤں گا، وہ حق ہے، وہ عین حق ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے حاملین جو ہیں یہ فریڈم والے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، انسان جو بھی سوچتا ہے وہ خیر ہی ہے، شر کا تعلق انسان سے ہے ہی نہیں۔ اور اس لیے وہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو دوسرا نظریہ ایکوالٹی ہے، وہ اسی نظریے کے بنیاد پر کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے ایک وقت میں یہ سوچا کہ وہ زنا کرے گا، اور اسی کے مقابلے میں ایک شخص یہ سوچ رہا ہے کہ وہ قرآن پڑھے گا یا کوئی نیکی کا کام کرے گا، تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں۔ اس بنیاد پر بنیاد یہ ہے کہ اس کے حاملین وہ کہتے ہیں برابر اس لیے ہیں کہ یہ دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ خیر جو ہے ان دونوں کے ہاں وہ اندر سے آتی ہے۔ جو بھی انسان بیان کرتا ہے، جو بھی سوچتا ہے، اختیار کرتا ہے، وہ خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ تو جب خیر پر مبنی ہے تو اس بنیاد پر یہ دونوں ایکول ہیں۔ اگر وہ قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن کو اچھا سمجھتا ہوں، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور وہ زنا اس لیے کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اسے اچھا سمجھتا ہوں۔ لہذا جب کوئی دونوں کا نظریہ قرآن پڑھنے کا اور زنا کرنے کا ایک ہے کہ میں اسے اچھا سمجھتا ہوں، تو یہ ایکول ہیں۔ اور تیسرے جو ہے وہ ہے پروگریس۔ اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ترقی۔ تو ترقی کے جو حاملین ہیں، ڈاکٹر جوید اکبر انصاری وہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ پروگریس جو ہے وہ تین چیزوں کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ پروگریس کے لیے تین چیزیں ہونا لازمی ہیں۔ سب سے پہلے حسد، نمبر 2 پہ حرص، اور نمبر 3 پہ ہوس۔ یہ تین چیزیں جمع ہوگی تو بندہ پروگریسو بنتا ہے۔ اور جیسے جان لاک کہتا ہے کہ جو بندہ پروگریس نہیں کرتا، سرمایہ میں اضافہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے وہ بھینسا ہے۔ اور اسی وجہ سے 2.5 کروڑ انڈینز مار دیے گئے جان لاک کے بقول۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو مارے گئے ہیں یہ انسان نہیں تھے، یہ بھینسے تھے۔ کیوں؟ یہ ترقی نہیں کر رہے تھے۔ لہذا جو سرمایہ نہیں کماتا، جو پیسہ نہیں کماتا، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ اسے مار دیا جائے، زندہ رکھا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان تین نظریات اور یہ الہاد کے اب اس لبرلزم نے مسلم معاشروں میں فروغ کیسے پایا، یہ پھیلا کیسے؟ سب سے پہلے نمبر پر جو اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ استعماریت تھا۔ اس نے پاور کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر، جب یہ اہل یورپ نکلتے ہیں 15ویں اور 16ویں عیسوی کے درمیان میں،
جب یہ مشرق کی طرف آتے ہیں، دنیا میں پھیلتے ہیں اور اپنا قبضہ جماتے ہیں، تو اس سے ہم استعماریت کہتے ہیں۔ انہوں نے ظلم کی بنیاد پر دنیا میں قبضے جمائے، اور اس الہاد کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے 3 ذرائع یوز کیے۔ سب سے پہلا ذریعہ انہوں نے کیا یوز کیا؟ بائی یوزنگ پولیٹیکل پاور، قوت کو یوز کیا، طاقت کو یوز کیا۔ جیسے 1857 کا جہاد ہمارے سامنے ہے، علماء کو توپوں کے سامنے رکھ کے اڑا دیا گیا، اور علماء کو باقاعدہ طور پر درختوں پہ لٹکا دیا جاتا پھانسی دے کے، اور کئی کئی دن تک وہ لٹکے رہتے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ سلوک کیا صرف اس بنیاد پر کہ یہ لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں یا اسلام کو آگے پھیلاتے ہیں۔ تو پہلا بائی یوزنگ پولیٹیکل پاور۔ دوسرا ذریعہ جس سے الہاد پھیلا وہ کیا؟ ڈیولپنگ نیو ایجوکیشن سسٹم۔ اس نے ایک ایسے ادارے بنائے کہ جن اداروں نے الہاد کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، اور باقاعدہ لارڈ میکالے نے کالج، یہ فورٹ ولیم کالج بننے کے بعد کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ جو ادارے بنا رہے ہیں یہ وہ ادارے ہیں کہ جن سے ہمیں اپنی نرسری تیار کریں گے، اور اس سے نکلنے والے لوگ جو ہوں گے وہ ہمارے نظریات کو معاشرے میں پھیلانے والے ہوں گے۔ اور تیسرا جو ذریعہ اس نے استعمال کیا وہ میڈیا۔ میڈیا کے ذریعے اس نے اپنی استعمالیت کو، اپنے الہاد کو پھیلایا، الہاد کے نظریات کو اخبار کے ذریعے، اور اس طرح ریڈیو کے ذریعے، اور اس آج کل بھی جو پھیل رہا ہے وہ بھی مختلف، یہ ٹی وی آ گیا ہے، نیٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چل رہا ہے اس کا میڈیا، وہ ساری چیزیں اس کے فروغ کے لیے یوز کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے نتائج ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو دیکھیے اب یہ جب تینوں چیزیں، تینوں الہاد کے پھیلانے کے ذریعے اس نے کر لیے، اس کے بعد مسلم معاشروں میں جو اس کے بعد رویہ پیدا ہوا وہ کون سا رویہ تھا؟ اس میں رویہ 4 قسم کے رویے پیدا ہوئے۔ پہلا رویہ مغربی الہاد کی مکمل پیروی کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ تھے جو بڑا طبقہ تھا پیسوں والا، اس کو مغرب نے بہت زیادہ جب وہ اپیل کیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا مکمل طور پر، اور یہ مسلم اشراف اس کے ساتھ ملی۔ نمبر 2 پہ بعض لوگ، دوسرا گروہ وہ پیدا ہوا، رویہ وہ پیدا ہوا کہ انہوں نے جو مغربی الہاد کا مکمل طور پر رد کر دیا۔ کیسے؟ یہ نہیں کہ اس کو کافر کہا، بلکہ یہ کہ اپنی 4 دیواری میں بیٹھ گئے اور کہا بس صرف یہی کام ہوگا، اپنے آپ کو بچا لیں، ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ تو وہ ہمارے روایتی علماء کرام تھے جنہوں نے انگریزی سیکھنے پہ پابندی لگا دی، انہوں نے کہا انگریزی نہیں سیکھنی، کچھ بھی نہیں کرنا، ان سے مکالمے نہیں کرنا، ہو سکتا ہی نہیں، بیٹھ جائیں گھروں میں، اور انہوں نے 4 دیواریاں خانقاہیں بنا دی، اپنے ادارے بنا کے بیٹھ گئے۔ تیسرا جو رویہ پیدا ہوا وہ لوگ تھے جو متجددین تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مغرب کی پیروی میں اسلام کو بدلنے، اسلامائزیشن کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ مغرب تو آ گیا ہے، یہ تو بہت ہیوی ہے، ڈر گئے، تو کیا کیا؟ انہوں نے ان کے اداروں کو پکڑا اور ان پہ اسلام کا ٹھپا لگانا شروع کر دیا، ہر چیز کو اسلامائز، ہر چیز اسلامک لگانی شروع کر دی۔ اور چوتھا جو رویہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ مغرب کے مثبت پہلو کو لے کر اسلام کے سانچے میں ڈالنے والے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم خود ما صفادہ ما قدر کے تحت کہ جو اچھا ہے وہ لے لیتے ہیں، جو برا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھے کو لیا اور اسلام کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا۔ اسے ریکنسٹرکشن والے جو لوگ وہ کہتے تھے دیکھیں اب اسلام جو پہلے دور کے اصول تھے وہ پہلے دور کے لیے تھے، اب نئے اصول ہونے چاہیے، نیا دور ہے، تو لہٰذا اب اصول ہی بدل دو، اصول اس دور سے ہم اہم بناؤ۔ تو یہ چوتھا رویہ تھا جو اس کے مقابلے میں پیدا ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں الہاد کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ جب اس کی لینگویج آئے گی، اس کا پتہ ہوگا یہ ہے کیا، اور اس کو اس کی اصل بنیادوں پہ جا کے اس کے مصادر سے مراجع سے پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ دوسری چیز جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے اپنے سامعین کو اس سے آگاہی دینا، سامعین کو، اپنے حلقہ احباب کو، جو بھی آپ کا حلقہ احباب ہے اس میں اس کو پھیلایا جائے، اس کی بات چلائی جائے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو اور لوگ اس سے بچ سکیں۔ تیسری چیز جو ہے نوجوانوں کے سوالات پر برانگیختہ غصے ہونے کی بجائے نوجوانوں ان سوالوں کو سوچا جائے اور ان پر سوچ کے مثبت جواب تلاش کر کے، بہترین جواب تلاش کر کے نوجوانوں کو قائل کیا جائے اور ان کو اس کا جواب دیا جائے، نہ کہ اس کو دھتکار کے نکال دیا جائے پھر بھگا دیا جائے۔ اور چوتھا وہ یہ ہے کہ علماء کو اس کی طرف توجہ مبذول کرانی چاہیے
اور علماء جو اس بات کو آگے چلائیں، علماء کے ممبر اور محرابوں پہ بات چلے گی تو انشاءاللہ کافی حد تک بہت حد تک فائدہ ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے لیے قبول فرما لے. ہمارا توفیق دے. الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے.